نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور ہم کرتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال یا انسٹاگرام پہ ڈال. ہم کرتے ہیں قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم جو کھانا پینا کھلاتے ہیں، ہم جو نیکی کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے جزاک اللہ خیر کہ تالیاں بجائیں، نہیں، لوجہ اللہ. اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ ابتغاء وجہ، کہ یا رب تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے. اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد. جب شیخ میری مدد میرے ساتھ رہ رہی ہیں، اینڈ شیخ اگین سے ریپیٹ یور کوشچن، کہتے ہیں شیخ میں تو سوال پوچھا ہی نہیں بھی آپ سے، ابھی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. تو شیخ نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں، تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو، یو آر لیونگ ود یور مدر. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو، جس میں ہم ہر ویک ڈفرینٹ ٹاپک کور کرتے ہیں، فار می ٹو لرن اینڈ امپلیمنٹ اینڈ فار یو ٹو لرن ایز ویل انشاءاللہ. آج جس اسٹوری کی میں بات کروں گا، دس از ون آف دا بیسٹ اسٹوریز. دیر آر فیو لیسنز سبحان اللہ فرام دس بیوٹیفل حدیث. پہلی چیز یاد رکھیں، ان تینوں نے جو اپنا عمل گنوایا اللہ کو، اور اس کے آخر میں جو اسٹیٹمنٹ کی، وہ تینوں نے سملر کہی کہ یا رب اگر تو جانتا ہے کہ ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں تو نجات دے دے. یعنی وہ عمل کوئی اور نہیں جانتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، اور ہم کرتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال یا انسٹاگرام پہ ڈال. ہم کرتے ہیں. ان کا یہ جو عمل تھا وہ رب کے لیے خالص تھا، سنسیریٹی کے ساتھ تھا، اور انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، نہ ہی کہ کسی کے سامنے بوسٹ کرنے کے لیے یا میں نے یہ کام کیا اور وہ کام کیا. سنسیریٹی. ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں رب عمل صغیرہ تعظمہ النیہ ورب عمل کبیرہ تحقرہ النیہ. کہ کوئی عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، منیملسٹک ہوتا ہے، اتنا سا ہوا، لیکن نیت اس کو عظیم کر دیتی ہے. اور کتنی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، چوٹی کے ہوتے ہیں. جہاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن نیت جو ہے ان کو حقیر کر دیتی ہے. تو حقیرہ النیہ، نیت کی وجہ سے وہ حقیر ہو جاتا ہے رب کے سامنے. تو ان کی جو دعا تھی نا، ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا. یا رب اگر تجھے پتا ہے کہ ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا ہے کام، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم جو کھانا پینا کھلاتے ہیں، ہم جو نیکی کرتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ مجھے جزاک اللہ خیر کہ تالیاں بجائیں، نہیں، لوجہ اللہ. اور انہوں نے بھی کیا کیا؟ ابتغاء وجہ، کہ یا رب تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے. یعنی قیامت what does that mean کہ تیرے چہرے کے لیے؟ کیا مطلب یہ کہ یا رب قیامت کے دن ہم تجھ سے ملاقات کریں اور تو ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے اور اپنے چہرے کا دیدار کروا دے، جو کہ سب سے بڑی نعمت ہے. دس از دا بیسٹ بلیسنگ وی کین ایور گیٹ ان جنہ. اگر ہم نے تیرے چہرے کے لیے کیا تو تو ہمیں نجات دے دے. سو سنسیریٹی، اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز، جو بھی عمل کریں وہ رب کی رضا کے لیے کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. کیوں ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو؟ تاکہ وہ ہمارے بارے میں اچھا امپریشن رکھے، یا وہ ہم سے ہمارے بارے میں ہمیں کچھ عطا کر دے دنیا کے مفاد کے لیے. قلب من تراعی بید من عصیت. جس کے دل کو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ہاتھ میں جس کی ہم نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز، گڈ کمپنی. امیجن وہ جو 3 دوست تھے وہ پھنسے، کسی نے پینک نہیں کیا، کسی نے اسکریم اور شاؤٹ اور ایف ورڈ اور ایس ورڈ کے تیری اب گئے، اب ختم ہو گئے، یعنی اب تو پروگرام بڑھ گیا. ہاں، کسی نے ایسے کوئی بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور خالصتاً ہو کے مانگو. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کی ذات کے. دس از دا ایگزیکٹ ورڈز. اور اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دو. یہ اگر اچھی کمپنی نہ ہو ساتھ تو وہ کیا کرتے؟ پینک کرتے، ہائے یہ ہو گیا، اب مر جائیں گے، کیا بنے گا ہمارا، کال فار ہیلپ، کال 911، کال 11. نہیں، گڈ کمپنی میٹرز دا موسٹ. اینڈ علم والے بھی تھے، کیونکہ وسیلہ بھی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے نا. شکر ہے کسی پیر صاحب کا یا شف والی سرکار کا وسیلے کا انہوں نے نہیں کہا، یا کسی ایسی چیز کا وسیلہ نہیں کہا جو کہ ایک رانگ نمبر ہے. وسیلہ کچھ طرح کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام وسیلہ ہیں.
اپنے نیک اعمال کا وسیلہ گھنوا سکتے ہیں, اللہ کے نبی پہ درود پڑھ کے وسیلہ ہم کر سکتے ہیں. مختلف طریقے ہوتے ہیں وسیلے کے. یہ نہیں کہ قبروں پہ سجدے کرنا اور فلاں کو مشکل کشا سمجھنا, حاجت روا فلاں کو سمجھنا اور بگڑی بنانے والا فلاں کو. اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور یہ کہنا شرک ہے کہ یا محمد مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد. واللہ اٹس شرک. صرف اللہ مدد کر سکتا ہے. تو وسیلہ صرف رب کی ذات کو بنائیں. دوسری چیز, انہوں نے جب رب سے دعا کی اور بات کی تو انہوں نے اپنے گناہ تو نہیں گنوائے, نیکیاں گنوائیں. یعنی وہ اچھے ٹائم میں نیکیاں کرتے تھے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک. ایک اور روایت میں آتا ہے تجدہ امامک, کہ تم رب کی حدود کی حفاظت کرو, ہمیشہ اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. ایز اے ہیلپر, ایز اے سپورٹر, تمہاری دعائیں وہ قبول کر رہا ہوگا. تم اکیلے نہیں رہو گے, رب تمہارے ساتھ ہوگا. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اپنے رب کو اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو اور رب تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا. تیسری چیز جو ہم نے مینشن کی کہ وہ اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھیں. چوتھی چیز وہ یہ کہ پیرنٹس, سبحان اللہ, اللہ رب العالمین قرآن میں کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ نے لکھ دیا پہلے سے, کائنات کے بننے سے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور دوسری چیز کیا, رب کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اچھا نہیں بننا, ایٹیٹیوڈ شو نہیں, ایسے نہیں کرنا, احسانہ, ایکسیلنس پہ رہنا ہے. سبحان اللہ, وی ایز ملینیلز اور جنریشن زی اور جنریشن الفا, we are very rude to our parents. We don't give priority to our parents. پیرنٹس کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے بالکل, یعنی دوستوں سے گہرا تعلق ہے اور پیرنٹس سے ویک تعلق ہے ہمارا. ان کے سامنے آئیز رول کرنا, ان کے سامنے ایسے شیک کرنا. فلا تقول لهما اف, ان کو اف تک نہیں کہنا, بٹ ہم اف تو نہیں کہتے, بٹ ایسے کر دیتے ہیں کہ نہیں. ایک شیخ کو ایک شخص نے کال کیا اور کہتا ہے کہ شیخ میری ماں میرے ساتھ رہ رہی ہیں, تو شیخ نے کہا ریپیٹ یور کوشچن. کہتا ہے شیخ میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں, تو کہتا ہے شیخ, کہتے ہیں ریپیٹ یور کوشچن. تو شیخ میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں, اینڈ شیخ اگین سیڈ ریپیٹ یور کوشچن. کہتا ہے شیخ میں تو سوال پوچھا ہی نہیں بھی آپ سے, ابھی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے. تو شیخ نے کہا یہ کیا ہوتا ہے, میری مدر میرے ساتھ رہ رہی ہیں, تم ان کے ساتھ رہ رہے ہو, یو آر لیونگ ود یور مدر, ہو آر یو اینڈ واٹ آر یو وداؤٹ یور مام. ہمارے پیرنٹس سب کچھ ہیں. اور ہمارے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کو تمہارے سے مال لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے نا, کہتے اگر وہ کہتے ہیں تم مجھے مال دو, مجھے مال چاہیے بیٹا, یہ تمہاری لیے ناکامی ہے, کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارے باپ کو مال کی ضرورت تھی. وہ بات ہی بات ہے, تم دو الگ چیز ہے. تمہیں تو معلوم ہی نہیں پڑا کہ تمہارے باپ کو مال, یعنی اسٹیج پہ کیسے پہنچے وہ کہ تم سے مانگنا پڑتا. تو پہلے تو ان کو ادا کرنا چاہیے. تو پیرنٹس, اس پہ تو خیر بہت کچھ کہنے کو ہے, لیکن آئی جسٹ اسکپ. 5th پوائنٹ جو دوسرے شخص نے کیا, اللہ اکبر, دیٹ واز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگس. پہلے شخص کا بھی احسان کا لیول تھا پیرنٹس کے ساتھ, ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے, بٹ دوسرا جو شخص تھا سبحان اللہ, اس کی محبوب, اور وہ حدیث کے الفاظ کہیں کہ ایک انسان کو جو سب سے زیادہ محبت کسی عورت سے ہو سکتی ہے نا, مجھے وہ محبت تھی اس کزن کے ساتھ, اور وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے, اباؤٹ ٹو کمٹ ایڈلٹری, اباؤٹ ٹو, اور اس کے لیے محنت اس نے کی ہے, پیسے اکٹھے کیے ہیں اس کے لیے, امیجن. بٹ اتقِ اللہ کا ورڈ سن کے وہ ڈر گیا. نیکسٹ ٹائم جب بھی ہمارے پاس سیل فون ہو اور ہمیں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں. جب بھی کچھ دیکھنے کا موقع ملے اور ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو, if we have opportunity to commit a sin or see something but we still skip it, Allah will remove our problems in life. صحابہ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اللہ نے عرب اور عجم کا مالک بنا دیا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو قربان کر دیا رب کی محبت کے لیے کہ وہ ڈسٹریکشن کا باعث بن رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی اور پہاڑوں کی اور لوہے کی اور جنات کی اور چونٹیوں کی اور پرندوں کی اور حیوانات اور نباتات کی ملکیت دے دی. یوسف نے ایک عورت کی محبت کو ٹھکرایا, حالانکہ وہ عزیز کی بیوی تھی اور خوبصورت بھی تھی. زنا کو انکار کیا, رب کی رضا کے لیے اللہ نے ایجپٹ کا فائنانس منسٹر بنا دیا. تو رب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تو ہوں ہم. جب ہم رب کے لیے قربانی دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے گا. سو امیجن, آخری کوشچن پوچھ کے میں بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ
اگر ان 3 لوگوں کے ساتھ آپ ہوتے چوتھے یا میں ہوتا تو میں کون سا عمل اللہ کے سامنے گنوا سکتا تھا؟ Is there any عمل which is only known to اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ میں اس کے سامنے پیش کر سکوں؟ حل لک سر عند اللہ، جو کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں اور کوئی نہیں جانتا اس کو. واٹس یور سیکریٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آسک یور سیلف. اگر میں چوتھا انسان ہوتا تو میں کون سا ایسا عمل گنوا سکتا؟ اور اگر میرے ذہن میں کوئی عمل بھی نہیں آ رہا اور سوچنا پڑ رہا تو پھر مجھے اپنا محاسبہ بھی کر لینا چاہیے، اس سے پہلے رب العالمین کرے، اور اپنے اعمال کا وزن ابھی کر لینا چاہیے، اس سے پہلے رب العالمین کرے. کیونکہ یاد رکھیں جو لوگوں کے سامنے ایکشنز ہیں وہ تو ان کی اخلاص کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں. تو علماء تو ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ملٹیپلائی کر دو 0 سے. اصل وہ ہے جو پرائیویسیز میں ہے. اور آج کل جو نوجوانوں کی عبادت ہے پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی تنہائیوں کو خالص کرنا، تنہائیوں میں اللہ کی بات کرنا. آج 21 سینچری کے نوجوانوں کی عبادت اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہے. الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے جو ہے نا وہ سارا کا سارا دین ہے اور خالص کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.